الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ حاجی جو ہیں پھر وہ اپنا احرام کھول کے صفائی کریں گے، نہانا دھونا کریں گے، نظر پوری کریں گے، ٹھیک ہے، طواف زیارہ یا اضافہ جو ہوتا ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہے، کس کا؟ قدیم گھر کا، یعنی اللہ کے گھر کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرنی ہے، وہ بہت بہتر اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے چوپائے جو اللہ نے حلال کیے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ہم نے پڑھا تھا، قربانی کا، اس کی ڈیٹیل آئی تھی۔ قربانی تو پہلے کرنی ہے لیکن یہاں ذکر تھا اس کا، ٹھیک ہے۔ اور بتوں کی ناپاکی سے بچنا ہے اور جھوٹ سے بالکل گریز کرنا ہے۔ جھوٹ کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ حنفاء للہ غیر مشرکین به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حنفاء، یعنی کہ حنیف کی جگہ ہے، جمع حنیف کی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے حنیف کا یکسو ہو کر، کسی ایک جگہ ایک پوائنٹ پر، ٹھیک ہے، ایک چیز پر یکسو ہونا۔ تو اللہ ہی کے لیے اس حال میں کہ نہ شریک ٹھہرانے والے ہو اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، یکسو ہو جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے اس حال میں کہ اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ تو گویا کہ وہ گرا آسمان سے، پھر اچک لے جائیں اسے پرندے، یا لے جا گرا دے اسے ہوا کسی دور دراز گہری جگہ میں۔ اللہ کی عبادت یکسو ہو کر کرو، ٹھیک ہے، شرک نہ کرو۔ شرک کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیا دی کہ شرک کرنے والا ایسا ہے گویا وہ آسمان سے گرا، اور گرنے کے بعد پرندے اس کو اڑا لے جائیں یا ہوا اس کو اڑا دے کسی گہری کھائی یا گمنام جگہ پہ پھینک دے جہاں نام و نشان اس کا ختم ہو جائے۔ یعنی اس بات کو اندازہ ایسے کرو کہ کہیں پہ ہوا میں بھوکی چیلیں اگر اڑ رہی ہوں اور ایک بوٹی لو ہاتھ میں اور ہوا میں اچھالو، کیسی بوٹی غائب ہو جاتی ہے، کون سی چیل لے جائے گی اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیا شاندار اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ آسمان سے گرا اور گرتے ہی ایسا ختم ہوا، غائب ہوا، چاہے اس کو ہوا لے گئی، پرندے اڑا کے لے گئے، پتہ بھی نہیں چلا، اس کا نام و نشان تک ختم ہو گیا۔ یہ شرک کرنے والے کی مثال اللہ نے بیان کی ہے۔ اور ایسی جگہ گرے گا جہاں پہ اس کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں بات یہی ہے کہ جو شخص تعظیم کرے شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، یہ شعیرہ کی جمع ہے، شعائر اللہ، شاعرہ، ٹھیک ہے، شعیرہ کی جمع ہے نشانی، یعنی اللہ کی نشانیوں کی جو تعظیم کرے۔ نشانیاں کیا ہے؟ صفا مروہ، خانہ کعبہ، ٹھیک ہے، اور بھی جتنے بھی مقدس مقامات ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں چیزیں رکھی ہیں، نشانیاں، راستے، ٹھیک ہے، سب کچھ یہ نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی عزت اور تعظیم کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ماں گالم گلوچ ہو، انسان گندگی پھیلائے، دوسروں کو نقصان پہنچائے، لڑائی جھگڑا کرے۔ ویسی حرم میں اور اس جگہ تو لڑائی جھگڑا اور گالم گلوچ سے ویسی کتنا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو بلا شبہ دلوں کی پرہیزگاری یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کی پرہیزگاری بتائی کہ جن کے دل صاف ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ پر توجہ رکھتے ہیں، جو وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ بیٹا یہاں پر ایک چیز تھوڑا سا سمجھو، ایک قرآن ہے نا، یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، معجزہ ہے، اس کی بھی تعظیم ضروری ہے۔
ٹھیک ہے، کہ ہم اس کو کسی ایسی جگہ نہیں رکھیں، پیروں پر نہیں رکھیں، زمین پہ نہیں رکھیں، ٹھیک ہے، ادھر ادھر لے کر جائیں تو سینے سے لگا کے رکھیں. یہ تعلیم ہمیں کرنی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کے اتنا اوپر الماری کے اوپر رکھ دیا جائے کہ اس پہ مٹی پڑتی رہے اور وہ پھر نکلے ہی نہ مہینوں کے مہینوں، سالوں کے سالوں. یہ بہت غلط ہے. قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے. قرآن کا مقصد ہدایت ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. اور اس نشانی کا فائدہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے. یہ قرآن کے 4 کام ہیں: پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور وہی بات لوگوں تک پہنچانا. ٹھیک ہے، تو اللہ کی تمام نشانیوں کی تعظیم کرنی چاہیے. اور یہ کن دلوں میں ہوتی ہے؟ جو پرہیزگار دل ہوتے ہیں وہی تعظیم کرتے ہیں حقیقت میں. باقی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے ان چوپایوں میں منافع ہے ایک مقررہ وقت تک، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر بیت اللہ کی طرف ہے. اچھا ایک چیز سنو، یہاں بڑا اچھا کانسیپٹ کلیئر ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے چوپایوں میں. یہ کون سے چوپایوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ کیونکہ دیکھو ہم حج پڑھ رہے ہیں نا، سورہ حج، تو وہ جو جانور لے کے جاتے ہیں قربانی کے لیے، ٹھیک ہے، جس میں جانور لے کے جاتے ہیں ساتھ میں. ایک تو حج تمتع ہے جو ہم لوگ یہاں سے کرتے ہیں، اس میں قربانی کا جانور نہیں لے جاتے. حج قران ہے، ٹھیک ہے، اس میں قربانی کا جانور ساتھ لے کے جاتے ہیں. میرا خیال ہے وہ حج قران بھی ہے. اور ایک اور بھی ہوتا ہے، 3 طرح کے حج ہیں، یعنی 3 حج تو ایک ہی ہے لیکن مختلف طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں قربانی کا جو جانور لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر منافع ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن، اللہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اپنی کتاب میں ایک مقررہ وقت تک، یعنی کہ جب تک کہ وہ حرم میں یا مذبح خانے میں جہاں پہ ذبح ہوتا ہے جانور، وہاں تک نہ پہنچ جائے. اس میں فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ ہم دودھ لے سکتے ہیں، اس کا اون استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس دودھ سے مکھن نکالو یا کچھ بھی کرو. ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں ہے. اس پہ سواری کر سکتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث بتاؤں، ایک آدمی اپنا جانور لے کر جا رہا تھا قربانی کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس پر سوار کیوں نہیں ہوتے ہو؟ تو اس نے فرمایا قربانی کا جانور ہے. نبی نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، قربانی کا جانور ہے، آلاتے ہیں بقرہ عید والے دنوں میں، عید الاضحیٰ میں، نہیں بچے کو نہیں بٹھاؤ اس پہ، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، کوئی چیز نہیں رکھو، قربانی کا ہے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار ہو جاؤ اس پر. قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں منافع ہیں، وہ فائدے حاصل کرو. اگر آپ قربانی کے لیے بکری لے کر آ رہے ہو، گائے لے کر آ رہے ہو، بھینس لے کر، بھینس کی تو خیر نہیں کرنی چاہیے قربانی، ویسے بھینس کا گوشت جو ہے نا وہ علماء کرام کہتے ہیں حلال ہے، لیکن قربانی جو ہے نا وہ بہیمۃ الانعام کی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جو 4 طرح کے جانور میں نے بتائے تھے. آپ اونٹنی کا دودھ، گائے کا دودھ، بکری کا دودھ آپ نکالو. بھیڑ کا اون اگر آپ کاٹ رہے ہو، اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہو، فائدہ حاصل کرو. ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ حلال ہونے کی جگہ پہنچ جائیں تو پھر روک دو اس کو. پھر آپ اللہ کے نام پہ ذبح ہونا ہے. کہاں پر؟ قدیم گھر کی طرف، یعنی حرم کے پاس پہنچ جائیں، یا اب تو خیر مذبح خانے الگ بنا دیے کہ جہاں پر جانور ذبح ہوتے ہیں، اور ٹھیک ہے جو حاجی حج کرتے ہیں جانور دوسری جگہ ذبح ہوتے ہیں، بس ان کا گوشت بانٹ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حاجی اس کے پیسے دے دیتے. تو قربانی کے جانور جو ہوتے ہیں، یا وہاں جو جانور ہوتے ہیں جو قربانی کے لیے حج کے لیے لے کے جاتے ہیں لوگ وہاں پہ، تو اس کا فائدہ جو اٹھا سکتا ہے آدمی وہ اٹھا لے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. یہ اللہ اور رسول، قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے، اور بلکہ کرنا چاہیے. جس چیز کی اجازت اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر جس چیز کی اجازت دے وہ کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس پہ کہ دیکھو میں نے ایک بندے کو اجازت دی تو اس نے یہ کام کیا، اللہ خوش ہوتا ہے اس پہ. اپنے اوپر کیوں انسان تکلیف اٹھائے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو سائیکل دی ہے، بائک دی ہے، گاڑی دی ہے، اس کو غریبوں کی مدد کرنے دور جانا ہے، یا کسی دور والی مسجد میں کوئی درس ہے وہ وہاں جا رہا ہے، تو سواری پر سوار ہو کر جائے، شکر ادا کرے اللہ کا کہ اللہ نے دی ہے. نہیں وہ بولے اگر میں پیدل ہی جاؤں گا بس تھکوں گا، تو یہ بلا وجہ اپنے اوپر، وہ جب اللہ نے دیا ہے تو اس کو استعمال کرو اور شکر ادا کرو اللہ کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں مزید دوں گا، اور اگر تم نے
ناشکری کری تو میرا عذاب بڑا شدید ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کی قربانی تاکہ وہ یاد کریں اللہ کا نام ان پر جو اللہ نے دیے انہیں چوپائے مویشیوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے جتنے بھی انبیاء گزرے نا سب پہ عبادتیں مختلف طرح کی مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی یا کچھ لازم کری تھی، تو اس میں قربانی بھی تھی. مختلف امتوں پر مختلف طرح کی قربانیاں مختلف طریقوں سے تھی. جیسے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہودیوں کی قوم پہ اللہ تعالیٰ نے ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، یا گائے کی یا کسی بھی جانور کی چربی ان پر حرام کر دی تھی. بس یہ اللہ کی ایک وہ تھی کہ اللہ نے جس قوم پہ انہوں نے کیا کیا، اس کو کھایا نہیں، چربی کو پگھلایا، اس کا تیل نکالا اور تیل کی بیچ کے خرید و فروخت کرتے تھے. بتاؤ کیسا اللہ کو دھوکہ دے رہے. اللہ نے ایک چیز حرام کرتی تو ختم ہو گیا. تو قربانی مختلف دور میں مختلف انبیاؤں کی امتوں میں مختلف طریقوں سے ہوتی آئی ہے مویشیوں کی. اور پھر اللہ فرما رہے ہیں چنانچہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سو اسی کے لیے تم متی ہو جاؤ اور خوشخبری سنا دیجیے عاجزی کرنے والوں کو کہ اللہ فرما رہے ہیں تمہارا معبود واحد اللہ لا شریک ہے اور تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ. اور خوشخبری سنا دیجیے عاجزی کرنے والوں کو، یعنی جو عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے جھکتے ہیں انہی کے لیے خوشخبری ہے. سورہ واقعہ میں اٹھا کر پڑھو، جنت کی ایک ایک نعمت اللہ نے کس طریقے سے وعدے کری ہے کہ وہاں ایسے پھل ہوں گے، پھر یہ بھی ہوگا، پھر بیر بھی ہوں گے بغیر کانٹوں کے، پھر کیلا بھی ہوگا، پھر اس میں انگور بھی ہوں گے، پھر انار بھی ہوں گے، پھر پرندے کا گوشت بھی ہوگا. ایک ایک چیز اللہ نے وعدے کری ہے. حوریں بھی ہوں گی وہاں پہ اور اونچے بستروں پہ وہ لوگ سو رہے ہوں گے. ایک ایک چیز اللہ نے وعدے کری ہے. پھر جہنم میں کیا ہوگا؟ جو اللہ کے فرما بردار نہیں مانتے کہ کس کس طرح کا عذاب ہے، کھال کو جلانے والا، ہڈیاں گلانے والا، پیٹ جلانے والا، پھر گرم پانی پلایا جائے گا، پھر ہتھوڑوں سے مارا جائے گا، لوہے کے جہنم کے بنے ہوئے ہتھوڑے ہوں گے ان سے مارا جائے گا. تو اللہ کے حکم کے آگے انسان جھک جائے. جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے فرما دیا سمعنا و اطعنا کہ ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کی، بس اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل. اب ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ واقعی اللہ کے آگے ایک دن کھڑا ہونا ہے. اصل میں ہوا یہ کہ پہلے جو لوگ گزرے ہیں نا، ابھی بھی خیر ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر بہت ہے. آہستہ آہستہ دنیا جیسے ترقی کر رہی ہے نا، مٹیریلسٹک کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، مٹیریلزم کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ کہ یہ سب مٹیریل ہے، خوبصورت بوتلیں، گلاس، گاڑیاں، گھر، صوفے، کارپیٹ، پردے، پنکھے، گھڑیاں، کپڑے، جوتے، موزے، مختلف خوبصورت سے خوبصورت بناتے چلے جا رہے ہیں. تو جب انسان اس مٹیریلزم کی طرف جاتا ہے نا تو اس کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ ایمان اور اللہ کا خوف جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے، مٹیریلزم جو ہے نا وہ زیادہ آ جاتا ہے. اسی لیے دنیاوی زندگی کو جو اتنی عیش و عشرت ہے یہ سب فتنہ، آزمائش اور اچھا نہیں قرار دیا گیا ہے اس کو.
تو جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں اللہ سے اور بہت ساری چیزوں سے اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں. نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں, قرآن پابندی سے پڑھتے ہیں, زکوٰۃ, فطرہ, خیرات, پڑوسیوں کا خیال, رشتہ داروں کا خیال, ماں باپ, بہن بھائیوں کے حقوق, اولاد کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق, بیمار کی عیادت کرنا, لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا. پھر وہ آہستہ 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 اللہ تعالیٰ کی تمام حدودوں کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں. جتنی حدود اللہ نے بیماروں کی بنائی ہیں, رشتہ داروں کی بنائی ہیں, پڑوسیوں کی بنائی ہیں, بہن بھائیوں کی, سب پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. اور اس حال میں پھر دنیا سے جاتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن سے اللہ راضی ہوا. ٹھیک ہے. تو جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور صبر کرنے والوں کو جو ان پر تکلیف پہنچتی ہے, جو بھی تکلیف اور آزمائش پہنچتی ہے, دوسری بات کیا ذکر کی, اس پہ جو صبر کرتے ہیں. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب بھی, اصل تو وہ لوگ ہیں کہ جب بھی ان کو کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہم دعا پڑھ سکتے ہیں, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ایک صحابیہ تھی, ان کے شوہر ایک صحابی تھے, صحابی کا انتقال ہو گیا تو وہ صحابیہ کو یہ دعا یاد آ گئی تو وہ یہ پڑھنے لگی, اور وہ یہ سوچتی تھی کہ یار صحابی سے بہتر شوہر کیسے مل سکتا ہے مجھے, صحابی سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ان کو اس بات پہ یقین تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے تو مجھے یقیناً اس کا اجر اچھا ملے گا. وہ پڑھتی رہیں, اور کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا. تو وہ نکاح کرنے کے بعد میں بتانے لگی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اللہ مجھے اتنا اچھا بدلہ دے گا. تو جو مصیبت بھی آئے زندگی پر, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ جو مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والوں کو. پھر ہے تیسرے لوگ نمبر پہ کہ نماز قائم کرنے والے, اقیم الصلاۃ. یہ سب سے ضروری ہے. نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے پورا ستون گرا دیا. بے نمازی کے بارے میں کتنی بار میں بتا چکا ہوں کہ نماز واحد چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے نماز. جس نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو وہ کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. نماز سب سے ضروری ہے. نماز میں کوئی وہ نہیں. امہات المومنین فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ دل لگی کر رہے ہوتے تھے, بیٹھی ہوئی ہوتی تھی ان کی ازواج مطہرات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے تھے. اور جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ اکبر کی آواز آتی تھی مسجد سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہو جاتے تھے گویا ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں. آج ہماری یہاں نمازوں کا کیا حال ہے؟ واقعی ہم اپنی نمازیں اٹھا کے دیکھیں, ہم یہ سوچتے ہیں اذان ہو رہی ہے ابھی کریں گے, ابھی کرتے ہیں, ابھی یہ کام کر لیں پھر پڑھ لیں گے. حقیقت میں ہم کتنی پیچھے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پانچوں وقت اول وقت میں نماز پڑھنے والا بنا دے. اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. چوتھی چیز جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. بیٹا پہلی چیز یہ ذہن میں رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کا صدقہ قبول کرتا ہے. حرام مال ہو جتنا بھی صدقہ کر دیا جائے اللہ قبول نہیں کرتا. ایک تو حرام مال وہ ہوتا ہے ناپ تول میں کمی, جھوٹ بول کے حاصل کرنا, چوری ڈکیتی سے حاصل کرنا, دھوکہ دے کے حاصل کرنا. ایک حرام مال وہ ہوتا ہے سود کا مال, سود کا کام کرنا, سود کے معاملات میں انوالو ہونا, شراب بیچنا خریدنا اس میں انوالو ہونا. اس کے علاوہ رشوت خوری بھی ہو گئی. یعنی ضروری نہیں ہے کہ دھوکہ دہی یہی سب کچھ حرام ہو. ہر وہ کاروبار جو اللہ تعالی نے یا اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا اس چیز سے تعلق بھی رکھتا ہوگا تو وہ بھی حرام ہو جائے گا. ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے کاروبار ہیں, بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ لوگ حلال کاروبار اللہ نے دیا اس کو حرام کر کے کما رہے ہیں. میں نے اس کی مثال دی تھی. رکشہ ٹیکسیوں میں, گاڑیوں میں, بسوں میں تیز آواز میں گانے چل رہے ہیں,
اور کما رہے ہیں، حلال کاروبار ہے، اللہ نے حرام، اس میں کیوں حرام کے گانے آپ شامل کر رہے ہو اپنی آمدنی میں؟ خود بھی سن رہے ہو، دوسروں کو بھی سنا رہے ہو. تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ وہ صدقہ قبول کرتا ہے جو حلال آمدنی کا ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے بہتر کھانا کسی بھی بندے کا وہ ہے جو وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے. سب سے بہترین کھانا ہے وہ، چاہے وہ دال روٹی کھائے، انڈا کھائے، گوشت کھائے، سبزی کھائے، فروٹ کھائے، کوئی بھی چیز کھائے، اس کے اپنے ہاتھ کی جو حلال کمائی ہے سب سے بہترین کھانا وہ ہے. تو یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے دیا ہے اور اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، پھر دوسروں کو بھی کھلائے. سب سے پہلے آتے ہیں پڑوسی، کہ پڑوسی آس پاس. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ سب سے زیادہ قریبی حق کس پڑوسی کا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا دروازہ تیرے دروازے سے سب سے قریب ہے، جو سب سے قریب ہے اس کا حق سب سے زیادہ ہے. پڑوسیوں سے خیر خواہی کرنا، ٹھیک ہے، ان کو چیزیں دینا، ان کو دعوت پہ بلانا کھانے پہ، یا ان کے گھر جانا، یا تحفے تحائف دینا، یا ویسی سلام دعا، خیر خیریت، طبیعت پوچھنا، ایک دوسرے سے ملنا جلنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا. ہمارے یہاں اب یہ چیز نہیں ہے. اٹھا کے دیکھو، کسی سے پوچھ لو یار بتانا ذرا آپ کے 2 گھر چھوڑ کے کون رہتا ہے، اس کو نام بھی نہیں پتا ہوگا کہ کون صاحب رہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. بیٹا یاد رکھو، قرآن کی ایک ایک بات قیمتی ہے، اور جتنی بھی چیزیں اللہ نے قرآن میں فرمائی ہیں نا، قیامت والے دن ان چیزوں کا حساب لیا جائے گا. بس جس سے اللہ لے لے حساب، وہ پھنس گیا، اس کی جہنم پکی ہے. کیونکہ حساب کون دے پائے گا اللہ کو؟ ایک طرف اللہ ہوگا، دوسری طرف بندہ ہوگا، کیا حساب دے گا؟ یہ تو اللہ کی رحمت، اللہ کے غضب پر حاوی ہے کہ وہ انسانوں کو بخش دے گا بہت سے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کتنے تو ایسے گناہ ہیں کہ جو ہم بخش دیتے ہیں، جن کی ہم پکڑتے ہی نہیں ہیں، خیال بھی نہیں لاتے، ہم ویسے ہی بخش دیتے ہیں اس کو. یہاں پہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں نا، کہ ان کے دل ڈرتے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کا خوف، صبر کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، اور جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے، یعنی اپنی اولادوں پہ، اپنے ماں باپ پہ، اپنے بہن بھائی پہ، ان پہ خرچ کرے، رشتہ داروں پہ خرچ کرے، پڑوسیوں پہ خرچ کرے، پھر مسکینوں، غریبوں، مسافروں، ان پہ خرچ کرے، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرے، مسجدوں، مدرسوں میں، جہاد پہ، مختلف چیزوں میں خرچ کرے. یہ مصارف ہیں سارے، اس میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، اس میں خیرات بھی آتی ہے. بلکہ ایک پتہ نہیں صحابیہ تھیں یا صحابی تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میرا فلاں رشتہ دار جو ہے وہ ضرورت مند ہے، میں اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو دوہرا اجر ہے، یہ تو دوہرا اجر ہے، کہ آپ اس کے ساتھ اگر صدقہ کر رہے ہو تو دوہرا اجر ہے، ایک صلح رحمی کا اور ایک صدقے کا. اگر کوئی رشتہ داروں میں بھی ضرورت مند ہے تو اس کو صدقہ اور خیرات زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کسی کا قرض اتارنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ ضرورت مند ہے تو. اور ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ بتا کے دی جائے. ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے کہ بتا دیا جاتا ہے، اگلا بندہ پھر ویسی وہ ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ لازمی بتا کے دی جائے، آپ کی نیت آپ کے ساتھ ہے، اللہ جانتا ہے. بھائی یہ چیزوں کو ذہن میں رکھو، جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اس پہ عمل ضروری ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے قرآن پڑھا، بند کر کے رکھ دیا، ختم. پریکٹیکلی عمل چاہیے، عمل. اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہونے، خیالات پیش نہیں ہوگے کہ تم کیا سوچتے تھے. اعمال بتاؤ. خیال تو ویسے ہی معاف کر دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دلوں میں آنے والے خیالات اللہ نے معاف کر دیے. عمل بتاؤ کیا کیا، عمل کس چیز پہ کیا. ہم لوگ عمل میں بہت پیچھے ہیں، بہت زیادہ پیچھے ہیں. کوشش کرو، نماز جتنا انسان کوشش کر سکتا ہے کہ جتنا آسانی سے عمل کر سکے اتنا کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. دیکھو نا، نمازیں فرض ہیں 5 وقت کی دن میں، یہ تو پڑھو ہی پڑھو. قرآن آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ ترجمہ تفسیر، اور اس کے لیے انسان نکال سکتا ہے کہ اس کو پڑھے، ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے. اب رہ گیا ذکر و اذکار، وہ تو چلتے پھرتے آدمی کر سکتا ہے.
اٹھتے بیٹھتے کچن میں، فلاں، باہر، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، بس میں، گاڑی میں، رکشے پہ، سائیکل پہ، ٹیکسی پہ، بائک پہ، چلتے پھرتے کرتا رہے. اور کیا رہ گیا؟ کتنا آسان ہے دین. یہ سوچو، پڑوسی ملنا ہے، بٹھا لو، ایک کپ چائے پلا لو، پوچھ لو اچھے سے، اس کے گھر چلے جاؤ کسی وقت، پوچھ لو خیر خیریت، آپ کے گھر میں بچے ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہے. کیا مشکل ہے اس میں؟ کتنا آسان ہے دین. ہم خود مشکلات ہم نے اپنے لیے کھڑی کری ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان دین اتارا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرمائے. ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں، سب کے تمام گناہوں کو اللہ معاف کرے اور سب کو بہترین زندگی، صحت اور ہدایت عطا فرما دے. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما دے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دے. اور ہماری موت اس حال میں آئے کہ اللہ ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو اور ہم قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل ہوں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کے اپنی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.